میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر کہ علیمہ خانم بالآخر انسداد دہشت گردی کی عدالت جو راولپنڈی میں واقع ہے اس میں پیش ہو گئیں. مسلسل 11 سماعتوں سے غیر حاضر رہیں اور یعنی 1 درجن کے قریب ان کی بار جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. اڈیالہ جیل جا کر انہوں نے وہاں پر ہمیشہ اپنی رونق لگائی رکھی، لیکن عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے سے گریز کرتی رہیں. ان کے وکیل نے جو عدالت کا دائرہ اختیار تھا، یعنی اس کے اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا، اور یہ درخواست ڈالنے کے بعد وکیل صاحب بھی غائب ہو گئے تھے. بیسیکلی فرد جرم عائد ہو چکی ہے، متعدد لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی، خواہش تھی کہ جی ڈیلے کیا جائے، اس کو پرولونگ کیا جائے اس ٹرائل کو، تو اسی جو کہتے ہیں نا کہ تاخیری حربے استعمال کیے علیمہ خانم نے، اور انہی حربوں کو جو ہے وہ برے کار لاتے ہوئے بار بار وہ کہتی تھی جس نے گرفتار کرنا ہے کر لو، میں نے پیش نہیں ہونا، جس نے گرفتار کرنا ہے کر لو. اب یہ کیوں آئی؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمل یونیورسٹی کا بینک اکاؤنٹ تھا وہی فریز ہو گیا تھا ان کی ایبسکانڈر ہونے کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے لا محالہ ان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑا. ادروائز ان کے کوئی عزائم نہیں تھے. یہ کوئی اتنی اچانک سے کوئی اچھی نہیں ہوگی علیمہ خانم کی جناب وہ عدالت کے احترام میں وہ پیش ہو گئی ہیں. وہ بلکہ ان کے اثاثے منجمد کیے گئے، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے، اور ساتھ ساتھ نمل میں بھی کوئی شاید کسی بورڈ میں یا کسی چیز میں یہ موجود ہیں، تو پھر ان کا بھی اکاؤنٹ فریز ہوا، تو میڈم کو آنا پڑا. ایک بات تو یہ. اچھا، میڈم تو نہیں آ رہی تھیں، علیمہ خانم تو نہیں آ رہی تھیں، تو ان کے وکیل کیوں نہیں آ رہے تھے؟ وجہ بھائی آپ تو اس کے اوپر دلائل دینا کہ آپ نے دائرہ اختیار چیلنج کیا ہے، یعنی آپ نے تو پھر آپ عدالت کو آپ نے مطمئن کرنا ہوتا ہے، یا پھر عدالت سے جو ڈیسیژن آپ کے خلاف اگر آتا ہے تو پھر آپ نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہے ہائی کورٹ کے اندر. آپ نے وہ لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کیے بغیر آپ نے جناب فرار اختیار کی. بارہ جی یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. جی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق یہ خبر آ رہی ہے کہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر ہے، اور نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر جو ہے نا وہ ہوا میں نہیں ہوتی، خاصی اچھی خبریں ان کی ہوتی ہیں. جی، انہوں نے خبر دی ہے جی کہ جو اپوزیشن الائنس ہے، یعنی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، وہ محمود خان اچکزئی کو ریپلیس کر کے مولانا فضل الرحمان کو اپنے جو اپوزیشن الائنس ہے اس کا سربراہ بنانا چاہتی ہے. اور ساتھ انہوں نے خبر بھی یہ دی ہے کہ نام بھی اس کا تحریک تحفظ عین پاکستان کو بھی شاید نام تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ مولانا تو اس وقت بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں، اور کیا وارم ویلکم ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کا بنگلہ دیش کے اندر. یعنی انہوں نے کوئی 4-5 ایسے اجتماعات تھے جس میں انہوں نے شرکت کی، اور جمعیت علماء بنگلہ دیش کی جانب سے جو اجتماع ہوا ہے وہ بہت بڑا اجتماع تھا. اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور مولانا اس میں چیف گیسٹ تھے. اور مولانا جتنی کانفرنسز میں شرکت کی ہے، ان تمام کے تمام جو فنکشنز تھے یا اکٹھ تھے، یہ کانفرنسز تھی یا جو اسلامی اجتماعات تھے، اس میں مولانا سینٹر آف اٹریکشن تھے. اور مولانا نے جو وہاں پر بنگلہ دیش جا کر پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی بات کی ہے. انہوں نے انٹرنل پالیٹکس کو یا کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا، جو کہ ایک ٹرو پیٹریوٹ کی ایک بڑی لیڈر کی سے آپ توقع کر سکتے ہیں. اور مولانا کا جو ایک ظرف ہے اور ایک طریقہ کار ہے، وہ ان کو جو ہے وہ باقی تمام لوگوں سے کافی زیادہ جو ہے وہ الگ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو اپوزیشن اتحاد کی سربراہی مولانا صاحب کی جو بیسیکلی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس کی مجلس عمومی ہے، مرکزی مجلس عمومی، اس نے پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم باقاعدہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، یہ حکومت کی تشکیل کے بعد ان کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اب نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر پر آ جاتے ہیں. اب نعیم اشرف بٹ صاحب کی جو خبر ہے وہ یقینی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور تحریک انصاف کی خواہش اندر سے انٹرنلی یہی بات ان کو جو پتہ لگی، اور انہوں نے یہ گیون اے ویری رائٹ اسٹوری کہ ان کی خواہش ہے جی مولانا آ جائیں. اب مولانا کے بھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، یا کہہ دیں کہ طاقتور حلقوں کے ساتھ. وہ ایشوز کیا ہیں؟ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم میں جو مدارس سے متعلق انہوں نے آئین سازی کرنی تھی اور قانون سازی کرنی تھی، وہ نہیں ہو سکی، ایک بات.
جو مولانا کا ایک مطالبہ تھا کہ جی مدارس کی جو رجسٹریشن ہے وہ کہاں ہوگی، جو کہ وفاق المدارس کے ساتھ چل رہی ہے تو وہاں پر ہو، یا پھر دوسرا ڈائریکٹریٹ آف جو ریلیجس ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ہو. تو یہ معاملہ جو ہے اب ایشو کیا آیا ہوا ہے بالخصوص پنجاب کے اندر کہ جو پولیس ہے اور سی سی ڈی یا انتظامیہ کے لوگ وہ جاتے ہیں جی مدارس میں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ رجسٹریشن کرائیں جو ہے ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ. یہ ایک ایشو ایسا ہے جو مولانا کو قابل قبول نہیں ہے. اب مولانا اس پر کے اوپر جو ہے وہ اگر سپوزٹلی ان کیس بات کرتے ہیں جی کہ تحریک کے حوالے سے یا اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کے حوالے سے، تو میں ایک بات آپ کو بڑا کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ مولانا کو کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. مولانا جب چاہیں جہاں چاہیں ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف ہو چاہے کسی صوبائی حکومت کے خلاف ہو. مولانا فضل الرحمان کی جو اون اسٹریٹ مائٹ ہے اس کو کسی دوسری سہارے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا کی ضرورت جو ہے وہ اس جو اپوزیشن الائنس ہے اس کو تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ مولانا کو ضرورت ہوگی ان کی تو ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا تحریک انصاف کی پچ کے اوپر نہیں کھیلیں گے. اگر تحریک انصاف کو کھیلنے کا شوق ہے تو پھر مولانا کی پچ پر آنا ہوگا. یہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے. مولانا کو کچی گولیاں نہیں کھیلتے. میں اسی لیے ان کا فین بھی ہوں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات پہلے. آگے بڑھتے ہیں جی. لاہور سمیت جی پنجاب کے 13 حلقوں کے اندر جو ہے ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا، جس میں 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 7 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. کل رات جو ہے وہ 12 بجے جو انتخابی مہم کو ختم کرنے کا جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد آپ انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے. تمام جو حلقے ہیں پنجاب کے ان کے حوالے سے تو نہیں، لیکن ایک معاملے کے اوپر یعنی جو NA18 ہری پور ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا اور کل سہیل آفریدی صاحب کو ان پرسن طلب کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کیونکہ جو حویلیہ جلسہ تھا، حویلیہ جلسہ کے اندر جو سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی اس کو انتہائی جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ سمجھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اب الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور جو امیدوار ہیں شہر ناز اور عمر ایوب کو کل جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اس میں طلب کیوں کیا گیا جی؟ ایک تو پرامن ضمنی انتخابات جو ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے ایک چیز. اچھا فوج کو بھی طلب کر لی ہے سلیکشن کے لیے تاکہ فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہو سکیں اور ووٹرز کی جو جان اور مال ہے اس کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. کیونکہ پولنگ ڈے کے اوپر جب گورنمنٹ بھی آپ کی اپنی ہو تو پھر آپ شرارت کر سکتے ہیں. تو عوام کو یعنی انہوں نے سیکیور کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے. اور دوسرا سیکیورٹی اقدامات کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے چیف سیکرٹری اور IG سے مانگ لی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ایکٹ 2017 کی جو ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی کے اوپر اس الیکشن کے اندر اب کارروائی کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے. تو اب کانسیکوینس جو ہے وہ شہر ناز صاحبہ کے اوپر اس کے حوالے سے کوئی ممکن ہے کہ آ سکے، لیکن ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا. اب ایک اور چیز یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جو فوج کو طلب کیا ہے، اب وہ فوج جو ہے وہ سول آرم فورسز کو جو ہے وہ ان کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ آئے گی. اور سیکرٹری دفاع کو جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کر دی ہیں اور خط لکھ دیا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سنجیدہ نوعیت اختیار کر چکا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کل جس طریقے سے مخاطب کر کے جو عملہ ہے اس سے بات کی پولیس اور انتظامیہ سے، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نوٹس لینا ہی لینا تھا. آپ کس طریقے سے دھمکیاں لگا سکتی ہیں چیف منسٹر صاحب؟ اور چیف منسٹر صاحب نے جو جوش خطابت میں گفتگو کی ہے وہ یہ ان کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ وہ آج بھی ISF کے لیڈر ہیں، نہ کہ وزیر اعلیٰ ہیں ایک پروونس کے. تو بہرحال جی یہ ایک پوزیشن سامنے چل پڑی ہے. سہیل آفریدی کے اوپر کانسیکوینس بھی آ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ٹو ارلی ہے ان باتوں کرنا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا غیر مشروط معافی اگر مانگ لیتے ہیں سہیل آفریدی اور خود کو الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر ان کو وارننگ دے کر ان کی جان خلاصی ہو جائے گی. لیکن اگر معافی نہیں مانگتے
اور اپنی جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ ضد پر اڑ جاتے ہیں. اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جی اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب, تحریک انصاف تو ان کو حتف تنقید بناتی ہے, لیکن وہ ایک باصول آدمی ہیں. وہ بالکل جو آئین اور قانون ہے اس کے اوپر جو ہے اور ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے, اور نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی روایت رکھی ہے. تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق مشکلات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں سہیل آفریدی کی اور جو امیدوار ہیں. اور دیکھیں نا الیکشن میں کیا ہی انہوں نے بات کی جو میں کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک عدالتی مفرور کو سٹیج پر کھڑا کر کے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے, اور الیکشن کمپین بھی ایک عدالتی مفرور نے چلائی ہے. تو پھر جو عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہیں شہر ناز صاحبہ, ان کے لیے جو ہے وہ اب مشکل کھڑی ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل یا آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.